الرجيم بسم الله صدق الله العظيم. اس کے بعد پریشانی کے تیسرے مسلم محمد رفیق احمد کا نام پیش کرتے ہیں. وہ آئے اور اپنی محنت پیش کریں. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم माशाअल्लाह बहुत खूब अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मज़ीद तरक्कियात से मालामाल फरमाए। अब हम बड़े सानी के चौथे मुसाहिम और इस मुसाबके के आखिरी मुसाहिम अहमद फारूक जागा का नाम पेश करते हैं कि वो आए और अपनी जिद्दोजहद पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم माशाअल्लाह बहुत खूब अल्लाह ताला मौसूफ को मज़ीद तरक्कियात से नवाज़े। मुकर्रमी सामईन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से हमारा ये मुबारक सिलसिला पाए तकमील को पहुँचा। अब मैं आज के मुसाबक़ती प्रोग्राम के मोहतरम मुफ्ती असद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुफ़स्सलन अपने तअस्सुरात का इज़हार फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلباء، ہمارا یہ مسابقتی پروگرام الحمدللہ بڑے ہی کامیاب طریقے سے مکمل ہوا. دراصل اس پروگرام کا مقصد فن تجوید میں مہارت پیدا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ خوش نحانی یعنی اچھی آواز کے ساتھ قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا، یہ اس پروگرام کا مقصد ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہر مسلمان کو ایک میسج اور ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ تجوید کے بنیادی قواعد سیکھے اور پھر اس کے مطابق اچھی آواز میں قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنے کی کوشش کرے. میں سیمی فائنل میں اور فائنل میں شریک ہونے والے تمام ہی طلبہ عزیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کنگریچولیشن کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اپنے آپ کو اس پروگرام کے قابل بنایا اور ماشاءاللہ ابھی اس پروگرام میں بھی بعض طلباء نے بہت اچھا پڑھا. شیخ مشاری راشد الافاسی کے لب و لہجے میں پڑھنے کی بڑی کامیاب کوشش کی اور بڑا محسوس ہوا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پڑھتے ہی جائے، جی ہی نہیں بھر رہا تھا. دراصل قرآن کریم اگر اچھی آواز سے پڑھا جائے، قدرت نے اگر گلا دیا ہو اور بالکل اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں جب ڈوب کر اچھی آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو دلوں پر اثر کرتا ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے اپنی کتاب قرآن عظیم الشان میں حضرت قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جمال عبد الناصر کے زمانے میں جو مصر کا حاکم تھا، اس وقت مصر میں وہ صدر تھا. ایک دعوت نامہ آیا کہ آپ کو میرے ساتھ رشیا جانا ہے. اس زمانے میں رشیا ایک کمیونسٹ ملک تھا اور اس وقت کمیونزم کا دور تھا. وہ ناسٹک تھے، ملحد تھے، خدا بیزار اور دین بیزار لوگ تھے. نہ دین سے ان کو کوئی واسطہ تھا اور نہ خدا سے ان کو کوئی واسطہ تھا. کسی کی یہ پیروی نہیں کرتے تھے، بالکل ملحد اور کمیونسٹ تھے. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رشیا گیا. جو میٹنگ تھی وہ مکمل ہوئی، پھر کچھ وقت تبادلے خیال اور گپ شپ کے لیے رکھا گیا. تو اس میں جمال عبد الناصر نے رشیا کے ان کمیونسٹ ذمہ داروں سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے. انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھیں گے، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں تو نہیں آیا. تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ یہ قرآن کریم پڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا پڑھیے. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ طٰہٰ شروع کی. یہ وہی سورت ہے جسے پڑھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے. قاری صاحب نے 2 رکوع پڑھے. قرآت کی دنیا میں شیخ قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام ہے، اپنا ایک
مکہ میں ہیں، ان کا ایک مخصوص لب و لہجہ ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں ان کمیونسٹ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی اور 2 رکوع کے بعد جب سر اٹھایا تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو کمیونسٹ لوگ ہیں جو نہ دین کو مانتے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ جناب یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن پتا نہیں اس کلام کے اندر کیا تاثیر ہے، کیا اثر ہے کہ ہم اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ سکے، ہم بے ساختہ ہو پڑے۔ حالانکہ یہ لوگ دین بیزار تھے، خدا بیزار تھے، نہ دین سے کوئی واسطہ تھا نہ خدا سے کوئی واسطہ تھا، لیکن جب اچھی آواز میں اور بالکل اللہ کی محبت اور عشق میں ڈوب کر قرآن کریم پڑھا گیا تو یہ لوگ بھی آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکے۔ تو ہم ان طلبہ عزیز سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی آواز میں ایسے مٹھاس، ایسی لچک اور ایسی دلکشی پیدا کریں کہ مجمع میں اگر صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ دیا جائے تو پورا مجمع یوں جھوم جانا چاہیے اور پورے مجمع میں یوں بالکل عشق طاری ہو جانا چاہیے۔ تو یہ جو طلبہ عزیز اس پروگرام میں بڑے ہی حسین انداز میں تلاوت کر رہے تھے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے، یہ ہماری انتہا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس میدان میں اور آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، مزید محنت کرنی ہے اور وقت کے ماہر اور مشاہد قاریوں کی صف میں جگہ بنانی ہے۔ اس لیے ان طلباء سے جو ان پروگرام میں شریک ہوئے، اسی طرح ہمارے دوسرے تمام طلبہ عزیز اس طرح کے مسابقتی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے آپ کو اسٹیج پر پیش کرنے کے قابل بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مفتی صاحب کی باتوں کا خلاصہ اقبال کے شعر میں کچھ یوں ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہم قاری صاحب کے ممنون و مشکور ہیں کہ بڑی ہی مختصر اور مفصل انداز میں اپنے تاثرات کا اظہار ہونا۔ اس وقت ہمارے درمیان ایک نہایت ہی محترم ہمارے مہمان حافظ شمیم صاحب موجود ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جلسے کے تعلق سے اپنے تاثرات کا اظہار کرنا ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ بہت اچھی قرآن یعنی بہت سے خوبی کے ساتھ پڑھا، تجوید اور ترتیب کے ساتھ۔ ابھی یہ ابتدائی دور ہے، ایسا لگا کہ انشاءاللہ ہمارے یہ طلبہ عزیز اس طریقے سے محنت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ مستقبل میں جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، قاری عبدالباسط صاحب اور بے شمار اس طریقے سے عراق کے مجدد، خاص طور سے ائمہ حرمین، ابھی عام طور سے لوگ جن کی طرف متوجہ ہیں، ائمہ حرمین، ان کی طرح ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اساتذہ بھی انہیں بھی یہ محنت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، اگر اساتذہ نے محنت نہ کی ہوتی تو اس طریقے سے یہ بچے اتنے بہترین انداز میں صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید ترتیب کے ساتھ نہ پڑھ سکتے۔ دونوں کی ملی جڑی ہوئی یہ محنت ہے، تو الحمدللہ آپ کے یہاں ائمہ حرمین اور قاری صاحبان کی
تلاوت سامنے پیش کی جاتی ہے، محنت کرائی جاتی ہے تاکہ آپ ابتدا سے اس طریقے سے محنت کرتے رہیں اور مستقبل میں آپ بھی اسی انداز سے پڑھ سکیں۔ یہ جو چھوٹا مسابقہ ہے، ہم لوگ کچھ بڑے مسابقہ میں بھی شریک ہوئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ بعض جگہ علماء عرب وہ بھی متاثر ہو گئے اور آئے دن مسابقہ ہوتا رہتا ہے، بڑے بڑے انعام دیے جاتے ہیں، بعضوں کو حج کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، عمرے کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آپ بھی انشاءاللہ بھی ایک چھوٹا سا مسابقہ ہے، آپ کی یہاں سے شروعات، آپ کے اساتذہ کرام خاص طور سے صدر محترم، ان کے بڑے بلند ارادے ہیں، بڑے بلند عزائم ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بڑے مسابقے میں بھی موقع ملے گا۔ ہمارے حافظ سراج صاحب میں مجھے یاد ہے کہ یہ چھوٹے تھے، حضرت مولانا غلام محمد صاحب گستانوی دامت برکاتہ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے ایک تقریر بیان کیا تھا، حضرت کو بس نہ جانے پسند آ گئی۔ حضرت نے بڑے جلسے میں ان کو مدعو کیا اور بڑے جلسے میں حضرت نے اس طریقے سے پڑھوایا۔ تو اسی طریقے سے آپ سب بھی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، انشاءاللہ محنت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی اصل زندگی کا محنت ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، پوری حدیث ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن اچھا پڑھے پڑھائے، اسی میں زندگی گزارنا ہے۔ آپ طلبہ عزیز اگر ابھی سے لگے گے، خاص طور سے مولانا غلام صاحب گستانوی کی زندگی دیکھ لیں کہ بچپن سے قرآن کی خدمت میں لگے، آج اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا کام لیا، دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی۔ آپ بھی اس طریقے سے بلند عزائم رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طریقے سے بڑے علماء میں، بڑے قرآن میں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزاک اللہ خیرا۔ حافظ صاحب کی کلمات تشجیع میں ہمیں بہت حوصلہ دیا، ہم آپ کے بہت ہی ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ آپ نے کلمات تشکر سے ہمارے سینے کو چوڑا کر دیا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ یہاں ایک بات میں بہت ہی کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو مسابقہ ہے وہ بہاولپور برانچ جو ہماری چوکسی برانچ ہے اس کا پہلا مسابقہ ہے اور اس کی یہ قسط اول ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو مزید انشاءاللہ آپ مہمانان مکرم کی دعاؤں سے پروان چڑھایا جائے گا اور مزید اس کو جو ہے آگے بڑھانے کی کوششیں کی جائے گی۔ یہ صرف پچھلے 2 ماہ کے اندر بچوں نے جو سورہ بروج سنی پابندی کے ساتھ صبح اور دوپہر آخری 10 منٹ کے اندر، اس محنت کا نتیجہ ہے اور اساتذہ کرام نے ان کے اوپر خصوصی اپنی توجہ دی، جس کی وجہ سے یہ ثمرہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اب وہ گھڑی اور وہ لمحہ جس کا ہم سب شدت سے انتظار کر رہے ہیں وہ آن پہنچا ہے۔ اس مسابقے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مسابقے میں جتنے بھی مساہمین ہیں اس میں سے فرے اول کی جتنے مساہمین ہیں ان سب مساہمین کا نام ختم ہوتا ہے ہا پر، گول ہا پر۔ ان سب مساہمین کا نام ختم ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بڑا سنا دیتا ہوں: طلحہ، فاطمہ، خدیجہ، آمینہ، ہر ایک کے آخر میں ہا۔ اور دوسری فرا جس میں 2 عین ہیں، ابتدا میں 2 عین ہیں اور دوسرے 2 نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عرفات، عبد الواحد،
मोहम्मद और अहमद। चुनांचे हमारे जो पहले 4 मुसाहिमीन हैं, पहले अव्वल, इसमें अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाली मुसाहिमा 3 तालिबात थी। उसमें से अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाली मुसाहिमा शब्बीर भाई चौहान की बच्ची आमिना है। हम उनको मुबारकबादी पेश करते हैं कि वो पहले नंबर पर कामयाब हुई है, आमिना शब्बीर चौहान। इसी तरह बड़े सानी में जिन 4 मुसाहिमीन ने अपनी काविशें पेश की उसमें अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म अभी अजद साहब के पास ही पढ़ते हैं और हिफ्ज़ क्लास में ही हैं। अलबत्ता उनका नाम आइन से शुरू होता है, अरफात अल्ताफ चौहान। खुसूसियत ये है कि दोनों फाइजीन अपनी सरनेम में चौहान हुई हैं, आमिना शब्बीर चौहान और अरफात अल्ताफ चौहान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबको मज़ीद तरक्कियाँ से मालामाल फरमाए। मैं सदर मुहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएँ और इन 2 फाइजीन को इनामात से नवाजें, आमिना शब्बीर चौहान और अरफात अल्ताफ चौहान। इसके बाद हम हाफिज़ साकिब साहब से दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ लाएँ और दीगर फाइजीन जो फाइनल तक पहुँचे हैं उनको इनामात से नवाजें। तलहा अय्यूब ताई, फातिमा मुनीर मोदी और खदीजा इब्राहिम मिर्ज़ा। इसके बाद हम जनाब अय्यूब साहब से दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ लाएँ और फाइनल तक पहुँचने वाले तलबा अब्दुल वाहिद साजिद करमा, मोहम्मद रफ़ीक करमा को इनामात से नवाजें। अभी शमीम साहब से दरख्वास्त है तशरीफ लाएँ और फाइनल तक पहुँचने वाले तालिब इल्म अहमद फारूक जागा को इनाम से नवाजें। इनके अलावा जो तलबा सेमीफाइनल तक पहुँचे थे उन तलबा को भी इनामात से नवाजा जा रहा है। मैं उस्ताद मोहतरम मुफ्ती इजाज़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और इन तलबा को इनामात से नवाजें। उन्हें फ़तेह मोहम्मद ताई, हमजा असलम पंजाब, मोहम्मद शफीर सुमरा, अब्दुल्ला इरफान मुगल, फारूक भाई जागा से दरख्वास्त है तशरीफ लाएँ। अब्दुल भाई अरशद डिंगी, तहसीन इकबाल सुमरा, फातिमा ताजुद्दीन मंसूरी, इकरा सलीम सकियानी, अलीना शब्बीर चौहान, मैं उस्ताद मोहतरम मौलाना जाहिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएँ। अम्मारा यूनुस पटेल, नसीरा अब्दुल मुकीम मकलाल, सारा जुल्फिकार वोरा, अहमद सलीम पंजाब, उस्ताद मोहतरम काजी उबैद साहब से दरख्वास्त है तशरीफ लाएँ। यहिया जुनैद खत्री, अब्दुल्ला सरफराज पटनी, इब्राहिम फारूक पंजाब, इब्राहिम सोहेल सलेरी।
استاد محترم مفتی اسد صاحب سے درخواست ہے تشریف لائیں. محمد آصف کھنڈوانی. عبداللہ جاوید مرزا. استاد محترم قاضی عبدالجبار صاحب سے درخواست ہے تشریف لائیں. محمد سرفراز کھوکر. استاد محترم قاضی عبدالجبار صاحب سے درخواست ہے تشریف لائیں. محمد سرفراز کھوکر. محمد سرفراز پٹنی. ارمان عادل طارق. اس کے علاوہ جن طلباء نے یہاں اس مسابقے کے اندر شرکت کی اور مسابقے کے اندر حصہ لیا ان کو بھی انعامات سے نوازا جا رہا ہے. تلاوت پیش کرنے والے سیف اللہ اقبال مرزا کو بھی انعام سے نوازا جا رہا ہے. میں استاد محترم مولانا جنید صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. اسی طرح نعت پیش کرنے والے طلباء عبداللہ عرفان مغل، محمد رفیق پرمار، عبدالواحد ساجد پرمار، حمزہ اسلم پنجاب. استاد محترم حافظ سراج صاحب سے درخواست ہے تشریف لائیں اور تقریر پیش کرنے والی طالبہ خدیجہ احمد سورٹیا کو انعام سے نوازا. اب ہمارا یہ مسابقہ ختم ہونے کو ہے، لیکن اس سے پہلے ہم صدر محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بند وسائل سے محظوظ کریں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العلي العظيم. الحمدللہ ہماری چوسی برانچ کا اور شہری برانچ کا یہ پہلا مسابقہ تھا اور یقین جانیے 19 سے بڑھ کر طلباء نے اپنی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرمائی. کمپٹیشن اور مقابلہ اتنا بڑھیا تھا کہ کس کو پہلا نمبر دیا جائے اور کس کو چھوڑا جائے اس کے اندر حکم حضرات بھی کنفیوز تھے اور میں بھی آخر تک کنفیوز رہا. ایوب بھائی کے لڑکے نے بھی بہت اچھی قرات پیش فرمائی اور آمینہ نے بھی بہت اچھی قرات پیش فرمائی. دونوں کا تگڑا مقابلہ تھا. اب باری ایک بات تھی جس کی وجہ سے حکم حضرات نے ان کے حق میں فیصلہ کیا اور اس کے علاوہ حفظ کے طلباء کے اندر بھی بڑی کڑی ٹکر تھی اور اس میں بھی آگے بڑھنے والے آگے بڑھ ہی جاتے ہیں. کبھی وہ آگے کبھی یہ آگے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آگے بڑھائے اور اس کے اندر اور زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک ایسا ہوتا تھا کہ حافظ کلاس والے اور ناظرہ کلاس والے یہ ہمیشہ فائنل کے اندر پہنچا کرتے ہیں اور آئندہ سے اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کی گئی ہے کہ اب سے نرسری سے لے کر ساڑھے دوم تک کے جو طلباء ہیں ان کے لیے چھوٹی صورت کا انتخاب کیا گیا ہے اور ناظرہ والوں کے لیے ان کے مقابلے میں تھوڑی بڑی صورت اور حفظ کلاس والوں کے لیے الگ ہی صورت ہوگی. تو آئندہ انشاءاللہ
2 जमातों की जगह 3 जमातें और 3 टीमें बनाई जाएंगी और तीनों के अंदर से इंशाअल्लाह फाइनल में तलबा को लाने की कोशिश की जाएगी। तो आप हजरात को आगे बढ़ाने के लिए असातिज़े किराम अलग अलग तरकीबें सोचते रहते हैं। आप हजरात को भी चाहिए कि आप भी फिक्र करके इसके अंदर आगे बढ़ें। और अभी हमारे इस ब्रांच के कई तलबा यहाँ गैर हाजिर हैं। आइंदा जब भी मुसावका हो तो असातिज़े किराम के साथ साथ आप सभी तलबा और तालिबात भी ये कोशिश करें कि हमारी ब्रांच में पढ़ने वाला एक भी तालिब इल्म मुसावके के अंदर गैर हाजिर नहीं रहना चाहिए। करेंगे कोशिश इसके लिए अपने दोस्तों को बताने का कि भाई आओ, मैं इतनी मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ, फाइनल पहुँचा हूँ, अब उसमें आप नहीं आएंगे तो मैं प्रोग्राम कैसे पेश करूँगा। तो हौसला बढ़ाएं और आइंदा ये जो गोल्डन कलर के पैकेट चंद तलबा और तालिबात के हाथों में नजर आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर तालिब इल्म के हाथ के अंदर ऐसा छोटा बड़ा पैकेट होना जरूरी है। तो इसके लिए भी मेहनत करें। सेमीफाइनल में भी पहुंचेंगे तो भी इंशाअल्लाह आप हजरात को कुछ न कुछ इनाम से नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला असातिज़े किराम और मुंतज़िमीन की मेहनतों को कबूल फरमाए और मज़ीद आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अभी इंशाअल्लाह कुछ तलबा अपने